ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان۔ جناب علی ایک منٹ، آج میں جو ہوں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں اڈیالہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے نقش قدم پہ چل پڑیں۔ جی بڑی مہربانی، بس کیا کروں، یعنی شیطان بہکایا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ مجھے اپنی راہ پہ لگا رہے ہیں، آپ کو اڈیالہ لیکن نہیں، ہنسی مذاق کے علاوہ نہیں، ہنسی مذاق کے علاوہ بہت سنجیدگی سے مجھے دکھ ہوا ہے۔ یہ بات سمجھنا کہ میں شہرداری کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ کی مجھے میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ بھی آج اڈیالہ جیل کے باہر گئے تھے۔ آپ دیکھو، میرے نقطہ نظر سے ان کی عمر کم از کم 83-84 ضرور ہونی چاہیے۔ وہ لاہور شہر کی جو آرائیں برادری ہے اور جو بہت کثیر تعداد میں ہے، اس کے بہت معزز، یعنی کہ وہ نہیں، وہ جو پیٹریارک کو بزرگان میں سے، جیسے ہمارے پشتون معاشرے میں مشران کہتے ہیں کہ بزرگ، ان میں شامل۔ اب اس عمر میں ان بیچاروں کا اس دینگا مشتی جو باہر ہو رہی تھی اور ان کو پتھر لگایا سر پہ، اللہ نے خیر کی کہ وہ، اور وہ بڑے حوصلے سے اس کے باوجود انہوں نے بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ یعنی کہ سخت باتیں کی ہیں۔ میرا صرف یہ ہے کہ سیاست میں ہوتا ہے، ہاڑا ہوڑی بھی ہوتی ہے، دھینگا مشتیاں بھی ہوتی ہیں، احتجاج بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا رتبہ اور مقام سماجی اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ان کو سپیس دینی ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں، کیونکہ آپ مستقل جو ہے ٹینشن کی فضا میں نہیں رہ سکتے ہوتے اپنے مخالفین کے ساتھ، یا تو یہ ہو کہ آپ نہیں یا مخالف نہیں، اور اگر یہ ایسا نہیں ہونا تو کسی نہ کسی دن آپ کو کسی نہ کسی نوعیت کا کوئی پیچ اپ، کوئی درمیانی راہ نکالنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میاں اظہر جیسے افراد جو ہیں، جو بزرگ بھی ہیں، جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اثر و رسوخ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ راستہ نکال سکتے ہیں، تو یہ قابل مذمت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اس وقت جو حکومت ہے، شہباز صاحب بھی اور مریم بی بی بھی، ان کو تو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جو بڑے میاں صاحب تھے، نواز شریف صاحب کے والد، میاں شریف ان کے ان کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات تھے۔ اچھا، اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں، میں نے یعنی ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کی جب دوسری حکومت تھی تو انہیں ڈس لاج کرنے کے لیے میاں اظہر صاحب کو کانسپریٹوریلی آگے بڑھایا جا رہا تھا، تو میں نے سب سے پہلے اس کانسپریسی کی بھنک دیکھ کر، حالانکہ میری کوئی ہمدردی نہیں تھی نواز حکومت کے ساتھ، ہاں، لیکن میں ایز ایک رپورٹر کے طور پر میں نے وہ چسکا فروشی شروع کر دی۔ تو میاں صاحب اسمبلی کے گیٹ کے باہر میرا انتظار کر رہے تھے، اور جب ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میری تم سے ایک درخواست ہے، یوں کر کے کہ یار یہ مت لکھا کرو، کیونکہ تم جو لکھتے ہو شہباز اس کو بڑے میاں صاحب تک بھیج دیتا ہے، اور وہ میرے والد کی طرح ہیں اور وہ میری ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو برائے مہربانی۔ یعنی یہ اتنے ڈیسنٹ آدمی ہیں، نہیں ٹھیک، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو ایسے ڈیسنٹ آدمی کے ساتھ اس طرح کا جو ہے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، آج تو اڈیالہ جیل کے باہر ایک مطلب کوہرام برپا رہا، کوہرام مچا ہوا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ سمیت ان کی دیگر دو بہنوں، عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کو، ارے نہیں، اصل میں بات یہ ہے، دیکھو ہمیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ منگل کے دن باقاعدہ وقف ہے کہ اس دن فیملی ڈے، فیملی کے لوگ ملیں گے، اور علیمہ بی بی ملتی ہیں، اور بہت دنوں سے انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کے بارے میں میری تھیوری ہے، میں آپ کے ساتھ یہ شک اور شبہ کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ پٹیشن فائل ہو کہ آپ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود علیمہ بی بی کو کیوں نہیں ملنے دے رہے۔ تو انہوں نے اپنا کوئی اس طرح کا ڈیٹا ویٹا اکٹھا کیا ہے جس کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا انہیں یہ گمان ہے کہ یہ عدالت کو یہ کہیں گے کہ صاحب یہ جو سارا سوشل میڈیا ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور باہر جو پیغامات بھجوائے جاتے ہیں وہ علیمہ بی بی کے ذریعے، علیمہ بی بی از دا کانٹیکٹ، ٹھیک، اور اس کا ثبوت یہ فون وغیرہ کے وائس نوٹ اور باقی چیزیں، ٹھیک ہے، وائس نوٹس اینڈ فون وغیرہ۔ اچھا بھائی، اگر یہ ہے
تو جس وقت یہ بات ہائی کورٹ کے سامنے آئی تھی تو برادر ملت اسی وقت پروسیکیوشن کو چاہیے تھا کہ سوری جی، علیمہ بی بی کے ساتھ ملاقات کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہوں گی. ابھی تک ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر وہ یہ وعدہ کرتی ہیں کہ وہ اس نوعیت کے پیغامات جو ہیں وہ ایکسچینج نہیں کیا کریں گی تو ٹھیک، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اگر بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات کے دوران ایک نہیں بلکہ 2 کتابوں کا مسودہ جو ہے وہ لا سکتی ہیں، If I am assassinated and human and reality. well, آج تو پھر بھی 2025 ہو گیا ہے. ہاں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسی چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا. بہرحال تو وہ اس سے علیمہ بی بی سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے نا، وہ بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، آل چیفس نو انڈین. آل چیفس سارے ہی سردار ہیں لیکن وہ بندہ کوئی نہیں جیتے سردار نے. آل چیفس رعایا کوئی نہیں، نو انڈین. اب بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مشکل کے اس مرحلے میں پارٹی کا جنرل سیکرٹری کون ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان اکرم راجہ صاحب کا آج 11 بجے یہ پہلا ٹویٹ آتا ہے جس کو 33,000 لوگ دیکھ چکے. عدالتی حکم کے باوجود عمران خان صاحب سے ان کے رفقا کی جمعرات کو میٹنگ 5 ماہ سے نہیں کرائی گئی. جمعرات، آج تو منگل ہے بھی، آج آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ جنید اکبر، عالیہ حمزہ، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ ناصر سمیت کئی نام میں ہفتوں سے دے رہا ہوں جن کی ملاقات نہیں ہو رہی. توہین عدالت کی پٹیشن عدالت میں دائر ہے. میں پارٹی کے اندرونی اختلافات کا حصہ ہرگز نہیں بنوں گا. بھائی آپ تو یہ ٹویٹ لکھ کر ہی حصہ بن گئے. آپ نے اس میں بیرسٹر گوہر کا نام نہیں لیا جو پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں. انہوں نے نہیں ملنا ہوگا نا. نہیں تو لسٹ تو یہ تیار کرتے ہیں لیکن وہ تو ملے ہیں. اب اسی سے تو آج ملے نا. ارے سن تو اسی پہ بھی آ جاتے. اس کے بعد انہوں نے 2:31 پر ایک اور ٹویٹ کیا. اس کو 35,000 لوگوں نے دیکھا. اس میں وہ فرماتے ہیں، مجھے اڈیالہ جیل سے چند میل دور پولیس ناکے پر روک دیا گیا ہے. میں آج عدالتی حکم کے تحت وکلا کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچا ہوں. بیرسٹر گوہر کو آگے جانے کی اجازت دی گئی ہے. ہیلو شک شبیدہ ویلا، میں منتظر ہوں. عدنان کو جانے کی اجازت دی گئی ہے. نصرت جاوید منتظر ہے. لکھنے پڑھنے والوں کو خبر بخبر رکھ رہے ہیں. میں منتظر ہوں. میری گاڑی کے آگے مسلح نرغہ ہے. پیدل چلنے پر مجھے سپاہیوں کی نفری. یہ انہوں نے سچویشن رپورٹ کی ہے تاکہ سننے پڑھنے والے سمجھ جائیں کہ اڈیالہ میں یہ ہو رہا ہے. ابھی تک اس میں شک شبہ تو نہیں. ابھی تک وہ رپورٹنگ کے فرائض نہیں انجام دے رہے ہیں اور کوئی ایڈیٹنگ نہیں فرما رہے. اب آپ کو ایڈیٹوریل کامنٹ دے دوں. میرا نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کا 5:38 شام میں 1738. اس کو 25,000 لوگ دیکھ چکے تھے جب ہم نے نکالا ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں نورین بی بی اور عظما بی بی نے علیمہ آپا کے بغیر خان صاحب سے ملاقات سے انکار کر کے ثابت کیا کہ وہ مقتدرہ کی خواہشات کے تابع نہیں. ہیلو کسی نے کہا ہوگا کہ جی نورین بی بی اور عظما بی بی آپ چلی جائیں، آپ سے ملاقات نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، علیمہ آپا جائیں گی تو ہم بھی جائیں گے. تو کاش پارٹی کے تو وہ ڈٹ گئی. اس کو انٹرپریٹ کیا. اب تم کہہ رہے ہو پہلے رپورٹنگ تھی، اب ایڈیٹوریل کامنٹ ہے. ایڈیٹوریل کامنٹ ہے کہ وہ مقتدرہ کی خواہشات کے تابع نہیں. کاش پارٹی کے ذمہ داران بھی ایسا کردار رکھتے. مثلاً یہ کہ بیرسٹر گوہر کہتے کہ نہیں ملنا. اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر مقتدرہ کے خواہشات کے تابع ہیں. میں انہیں پڑھ رہا ہوں. کاش پارٹی کے ذمہ داران بھی ایسا کردار رکھتے
کہ آج لسٹ میں نام نہ ہونے کے باوجود خان صاحب سے ملنے والوں نے اطاعت گزاری کی. افسوس، ہائے افسوس. تو اپنے ہی چیئرمین پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور ان پہ یہ الزام بھی لگا دیا. نہیں بلکہ ان تمام لوگوں سے چلو خاص طور پہ چیئرمین بڑا عہدہ ہوتا ہے اور ان پہ یہ الزام بھی دھر دیا کہ وہ مقتدرہ کی خواہشات کے تابع ہیں. اب ایسے حالات میں جب ہر بندہ دوسرے بندے کی نیت پر شک کیے چلا جا رہا ہے تو آپ کیسے اس طرح کا ایک پریشر بلڈ کر سکتے ہیں جو حکومت کو مجبور کرے کہ وہ کوئی بڑا اقدام اٹھا نہیں کچھ نہ کچھ ریلیف کے لیے بڑا ریلیف مل سکے ان کو. اب اڈیالہ کے بغیر باہر سچویشن جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہے اس وقت بھی. وہ جہاں پولیس والوں نے اتارا سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے تو اپیرنٹلی پہلے انہیں گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک آگے آ کے جگہ آتی ہے شاہ پور قریب کر کے, وہاں پہ ایک شادی حال ہے, وہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ گھر چلی جائیں, اب تو ویسے بھی ملاقات تو انہوں نے کہا کہ نہیں. اچھا یہ بات واضح رہے کہ علیمہ بی بی پہلے کہہ چکی ہیں کہ اب اگر ملاقات کی اجازت نہ میری ملاقات کی اجازت دی گئی, مجھے نہ ملنے دیا گیا بھائی سے, تو میں دھرنا دوں. تو وہ دے دیا نا انہوں نے. اچھا نہیں, لیکن دوسری بات میں یہ بھی آج صبح جب ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا تو علیمہ بی بی نے یہ ٹویٹ کیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہ برائے مہربانی نہ آئیں, وہ جمعرات کے دن آئیں, میں اپنی لڑائی خود لڑ لوں گی, میں ٹھیک ہے میں دھرنا دے لوں گی, لیکن میری ساتھ سالیڈیرٹی کے اظہار کے لیے نہ آئے. اس کے نیچے جب میں نے کامنٹس پڑھے تو ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور لوگ آنا شروع ہوئے ہیں اس دھرنے میں. جو بہرحال یار اس کو میں لنک کرنا چاہتا ہوں آپ کے خدشے کے ساتھ, وہ ابھی کالی زبان مبارکہ جو کل آپ نے اظہار کیا تھا. یار نہیں بات سنو میری, چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں نا, اس طرف میں آؤں گا, لیکن فی الوقت میرا یہ ہے کہ بھئی یا تو آپ کیٹیگوریکلی اناؤنس کرتے کہ جی ہائی کورٹ اور نو ہائی کورٹ, علیمہ بی بی مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر is not allowed to have a meeting with her brother. تو ہائی کورٹ بلائے نا جیل سپرنٹینڈنٹ کو. خود کیوں بلائے؟ یہ جائیں گے نا, جا رہے ہیں نا. جائیں. یہی تو میں تمہیں یاد ہوگا بہت دن پہلے, میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں وقت سے بہت پہلے کچھ چیزیں فور وارن کر دیتا ہوں. اب آج جتنے زیادہ اگر وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہو گئی, زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچ گئے کہ وہ وہاں سے شادی حال سے نہیں ہل رہی ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باہر سے دروازے غالباً بند کر دیے ہیں اس کے, اور وہاں پہ کارکن 100 ہیں, 1000 ہیں, 10,000 ہیں, 1 لاکھ ہیں, 1 کروڑ ہیں. اس بحث میں نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ کتنے بندے تھے والی جو بکواس ہے نا, لیٹس اسٹے اوے فرام اٹ. لیکن بہرحال ایک پورے دن کی ہنگامہ آرائی تو رہی رہی, اور اس میں حکومت بے بس نظر بھی آئی. حکومت اتنی بے بس تو نظر نہیں آئی. ایک حوالے سے پوری ہے کہ ایک طرف آپ کے ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے, وہ منرل, تو آپ کی خواہش تو یہ تھی کہ ساری توجہ آج اس طرف دس فیل گڈ سٹوری کی طرف مبذول رہے. اچھا, اب کتنا بھی حکومت کا دباؤ ہو, کتنی بھی مجبوری ہو, جیسے میں مثال کے طور پر میرے پہ دباؤ ہو یا نہ ہو, میں کوئی تحریک انصاف کا حامی ہرگز نہیں ہوں, بلکہ میں تو بہت کریٹک رہا ہوں ان کے انداز سیاست کا. میں تمہیں روک کے یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہوں کہ یار میں اڈیالے جاؤں گا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سمٹ سے شروع کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آج میں بڑا اہم دن تھا. جبکہ تم وہاں گئے تھے, تمہارے پاس خود آنکھوں دیکھا حال سنانے کے لیے بہت کچھ موجود تھا, لیکن تمہارے اس تجربے کو سبرٹ کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں, کیونکہ وہاں ڈیولپمنٹ اتنی بڑی ہو گئی جسے ساری خام خاکہ آپ نے ایک پورا بیانیہ ہائی جیک ہو کے وہاں چلا گیا ہے. اور یہ میں آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, پاکستان کی تاریخ کا, دنیا بھر میں سیاست کی تاریخ کا مطالعہ مجھے یہ اخذ کرنے کو مجبور کرتا ہے, یہ سیکھنے کو مجبور کرتا ہے
کہ حکومت کی جانب سے انتہا پسندی کا لبادے اڑا کر کچھ گھسپیٹھیے گھسائے جاتے ہیں جماعتوں میں. کل یاد ہے میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ یار وہ جو ڈاکٹر آئے ہیں امریکہ سے جن کے لیے بنیادی طور پر عاطف صاحب نے کوشش کی تھی، تو میں نے کہا کہ اسی تناظر میں پاکستان مسلم لیگ میں بھی سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے کہ ایک ہی ہے، اور میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ وہ سراسیمگی جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ جب آپ خود بیک ڈور چینلز اور مذاکرات کے ذریعے تسی آئے ہو تو تم پتا ہوتا کہ کام پہن والا جی. ٹھیک ہے نا، تو میں نے کہا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے. میاں صاحب تو اٹک میں رہے تھے، تو آپ نے مجھے اس بحث میں الجھا لیا، اٹک جیل یا اٹک قلعہ یا کلیئر کرنا چاہیے نا. نہیں، مجھے اگر پوری بات پتا ہو تو میں کروں گا. میاں نواز شریف صاحب اٹک، لیکن میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر واقعی گھسپیٹھیے ہیں اور وہ جان بوجھ کر ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ واقعتاً اڈیالہ کے باہر آج مناسب قسم کا ہنگامہ ہو جائے، تو آئی ول ناٹ رول آؤٹ دا پاسبلٹی کہ قیدی نمبر 804 کو وہاں سے اڈیالہ جیل سے جانا پڑے، کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے آئیڈیلی میری دانش میں ابھی تک اٹک ہی نظر آ رہا ہے. اب وہ اٹک قلعہ ہوگا، اٹک جیل ہوگی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں تو اٹک جیل سے تو ہوں آئے ہیں، وہاں بھی رولے تھے اور کمرے بھی چھوٹے تھے. جو پھر مقدمات بھی تو چل رہے ہیں. مقدمات تو پھر چلتے رہیں گے. وہ مقدمہ نواز شریف کا بھی تو اندر ہی نہیں چلا تھا، وہ تو اندر لیکن وہ تو قلعے میں تھا. تو قلعے میں چلا تھا نا، تو قلعے میں یہاں بھی مقدمہ چل جائے گا، اس میں کیا ہے. یہاں قلعے میں ایک اور بھی عذاب گلے سے اتر جائے گا نا، کہ منگل ران حیدر تم ملاؤ تو جمعرات نصرت جاوید تم ملاؤ، ساری چیزیں ایگزمپٹڈ نا. تو یہ پرانی جو کہانیاں ہم سنتے تھے کہ شہزادہ نے کھوئی چھوڑ کے بھول گئے، اس طرح کی باتیں کوئی اس طرح بڑھ رہی ہے بات. اب کہانی یہ ہے کہ وہاں سے نواز شریف نے ایک رستہ ڈھونڈ ہی لیا تھا نا. قلعے کا خوف تو ہوتا نا نہیں، یہاں وہ تو انہوں نے پہلے بات کی تھی نا. چلو دیکھو نا، وہ تو انہوں نے بہت پہلے جب وہ گئے تھے 4 جولائی کو دروازہ کھٹکھٹانے کلنٹن کا کہ جی ایک ہی ہو گیا ہے. پرانی کمٹمنٹ ہے ایسی. اچھا 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 اچھا. وہ تو موجود تھی، ہریرے تھا، ان کے پاس آ جا کے ہیں جو ولسن. اب اس وقت اگر تم نہیں، گرنیل تو اب ہٹ گیا نا. گرنیل مصیبت یہ ہے کہ اس محمود اچھا صحیح پہ بھی میں آنا ہے، میں نے جانداری سمجھ. اس وقت اگر تم امریکی کانگریس کے رکن ہو، سینٹ کے ہو یا ایوان نمائندگان، ٹھیک ہے، میں تم سے تمہارے لوگ کیا پوچھیں؟ عمران خان کا نہیں پوچھنے کے میرے کو، وہ پوچھنے کے ٹیرف ود گئے. اب ایسی صورتحال میں یہ بات ہے کہ اگر حکومت ایک سٹیپ اور فارورڈ لیتی ہے، وہ کیا، تو ایک بات جو محمود خان اچکزئی کہے چلے جا رہے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ سیزنڈ آدمی جن کے والد خان عبدالصمد خان اچکزئی صاحب نے اپنی زندگی ساری کی ساری تقریباً جیلوں کی نظر کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم 115 بندے ہیں اپوزیشن کے، ہم اتنے بے بس ہو گئے، ہم کم از کم اتنا ہی کریں کہ ان کمیٹیوں سے استعفے ہو جائیں نیشنل اسمبلی کی، جن کے قائد یعنی جو اسٹینڈنگ کمیٹی فرض کرو ایک بنی ہوئی ہے آن فارن افیئرس، اگر اس کی سربراہی حکومت کے پاس ہے تو ہم کہیں کہ جی ہم اس سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. اور فرض کرو کہ اگر واقعتاً یہ 2 یا 3 یا 4 دن تک علیمہ بی بی یہاں بیٹھی رہتی ہیں اور یہاں پہ ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، آپ کی کالی زبان ٹھیک ثابت ہو جائے گی. وہ حل تو نکالنا پڑے گا. وہ یار وہ تو کالی اور اچھی زبان کو چھوڑو. اگر عمران خان یہ کہتے ہیں پھر کہ بھئی ٹھیک ہے اسمبلیوں سے واپس آ جاؤ، کیونکہ اب آہستہ آہستہ یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک گروپ ہے جو پارلیمان کے مزے لے رہا ہے، عمران خان کے نام سے ووٹ لے کر آ گیا اور جی کچھ کر نہیں رہے ان کے لیے. یہ تو ایک ایکسٹریم بات ہے جو عمران خان صاحب سے منسوب آپ کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ نے پیپلز پارٹی کہا ہے، ویسے پاکستان تحریک انصاف میں ایک گروپ ہے. پاکستان تحریک انصاف میں ایک ایسا گروپ تو ہے نا جو باقاعدہ مسلسل پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہا ہے. اچھا، اب بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ایک طرح سوشل میڈیا ہے، یہ اصل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کی طاقت نہ ہوتی تو اس کو بند کرنے کے بعد میرے کو ٹائم نہیں، استعفے دے سکتے ہیں، یہ آپشن ہے عمران خان جب پی ٹی آئی کے پاس. میرا خیال ہے 26ویں ترمیم کے دیکھو
ایک بندے کو بہت سوچ سمجھ کر رسی ہوا، لیکن آپ اگر ڈیل کر لیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کے بعد سیاست میں حصہ نہ لیجئے گا، کہیں اور بھی جا سکتے ہیں آپ زندگی گزاریے، دبئی میں آپ کو فلیٹ مل جائے، آپ رہیں وہاں پہ، اللہ خیر صلی اللہ، ایسے ایک مثال کر رہا ہوں۔ استعفے ہو سکتے ہیں اگر خان صاحب کہہ دیں تو؟ کچھ نہیں، سارے نہیں ہو سکتے۔ عمران خان خود کہے، عمران خان خود کہے تو بابا بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شیر افغان مرحوم سے زیادہ بی بی کے اعتماد کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ شیر افغان نیازی صاحب وہ گئے تھے نا مرحوم راؤ سکندر صاحب، کتنا بڑا نام تھے، وہ گئے تھے نا پیش یارڈ میں، گئے تھے، بالکل گئے تھے۔ فیصل صالح ٹھیک آپ ہے۔ کتنے قریب رہے تو بھیا سو عمران خان کہہ بھی دے تو پھر بھی آپشن نہیں ہے استعفوں کا، اوور آل استعفوں کا نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے نہیں ہیں۔ کچھ استعفے، میرا خیال ہے کثیر تعداد دے گی، اچھا کثیر دے گی، لیکن چلے ناٹ آل، ناٹ سارے نہیں دے گے جی، چلے جی۔ اب شیر افضل مربت جیسے کیوں دے، وہ کہہ دیا آپ نے تو مجھے پہلے نکال لیا، میں کیوں ایسے کئی لوگ ہوں گے جو عمران خان کے کہنے کے پر بھی استعفے نہیں دیں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ چلے جی ایک بریک، خدشہ جی۔ ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب۔ سپریم کورٹ پہ میری بڑی گہری نظر ہوتی ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ پہ کچھ ہو تو ہم ضرور، کیونکہ عادت ہو گئی ہے نا، ہر روز ہی ہم کیا کرتے تھے۔ تو آج سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ تھا 9 مئی کے حوالے سے۔ وسیم ملک صاحب اس پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ وسیم بھائی بس شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی میری کنفیوژن ہے، ذرا وہ بھی دور کرتے جائیے گا۔ پروسیکیوشن کی استدعا کیا تھی اس کیس میں، ذرا وہ بتائیے گا۔ پھر آج کی جو سارا پروسیڈنگز تھی وہ کیا تھی، اس سے بھی ریمارکس کیا تھے؟ امپورٹنٹ بات کہ پروسیکیوشن تھی کہاں کی، یہ وفاق تھا یا وہ بتا دیں گے، وہ بتا دیں گے، اور استدعا ضرور بتائیے گا۔ 9 مئی 2023 کے واقعات ہوئے اور اس میں 104 لوگوں کا تو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا گیا، معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ 35,000 سے زائد ایسے ایکیوز تھے جن کا جو ٹرائل تھا وہ متعدد ایف آئی آرز ہیں، ان میں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہونا تھا۔ اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ اریسٹ بھی ہوئے۔ اب ان کی ضمانتیں سب سے پہلے ٹرائل کورٹ سے مسترد ہوئی، پھر وہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کی ضمانتیں منظور ہوئیں۔ اب پنجاب کا جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک پنجاب کی حد تک آیا ہے، جتنے بھی 9 مئی کے کیسز ہیں، پروسیکیوشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی۔ اور آپ کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ یہ جو تقریباً 17,000 گرفتاریاں 9 مئی کے حوالے سے ہوئیں، ان سب کا تعلق پنجاب سے تھا؟ دیکھیے وہ سپریم کورٹ میں آج رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، اس اعداد و شمار پہ ہم بات کرتے ہیں۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب کی حد تک تھا، تو اس معاملے پر پروسیکیوشن جو پنجاب کی ہے ان کا یہ کہنا تھا استدعا تھی عدالت سے کہ ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ مسترد کر دی جائیں۔ چونکہ یہ تقریباً کوئی 150 سے زائد اپیلیں ہیں سپریم کورٹ میں، گزشتہ ہفتے بھی ان کی سماعتیں ہوئیں، کل اور آج کے روز بھی سماعت ہوئی، اور 13 اور 14 اپریل کو بھی کچھ اپیلیں جو ہیں اسی نوعیت کی وہ سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی اس کی سماعت کر رہے ہیں، 3 رکنی بینچ ہے۔ تو چیف جسٹس کی جانب سے یہ آپشن دیا گیا کہ بجائے اس کے کہ ضمانت منسوخ کر دی جائے، ہم ٹرائل کورٹ کو پابند کر دیتے ہیں کہ وہ 4 ماہ کے اندر فیصلہ کر دے اور فورٹ نائٹلی رپورٹ جو ہے وہ اپنی متعلقہ ہائی کورٹ میں ہر صورت جمع کروائے۔ گزشتہ روز پنجاب حکومت یا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس بات پر متفق نہیں تھا، اس کی استدعا تھی کہ ہر صورت ضمانتیں مسترد کریں، مگر چونکہ پھر وقت دیا گیا کہ آپ ہدایات لے لیں، اور آج کے روز آ کے جب بتایا گیا تو پنجاب کی جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ تھی وہ تو اس بات پہ متفق ہوئی کہ ہم 4 ماہ کے اندر ٹرائل جو ہے وہ مکمل کر لیں گے، آپ ہدایات دے دیں۔ مگر پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ 9 مئی سے متعلق جو اکیوزڈ ہیں ان کا تعلق وہیں سے ہے، کچھ ان کے رہنما بھی تھے اس میں اور کچھ جو کارکنان ہیں، اور اسی مقدمات میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت منسوخی کی اپیلیں تھیں وہ بھی سپریم کورٹ میں تھی۔ تو ان کے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ آپ 4 ماہ کا وقت نہ دیجئے، چونکہ جو معاملہ ہے ایک ہی مقدمے میں، یعنی کہ ایک ہی دن متعدد مقدموں میں متعدد شہروں میں ایف آئی آرز درج ہیں۔ یعنی کہ اگر میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودھری صاحب 9 مئی کے 35 مقدمات میں وہ ملوث ہیں، یعنی اکیوزڈ ہیں، اور ان میں تقریباً کوئی پنجاب کے 8 شہروں میں یہ مقدمات ہیں۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ جو اکیوزڈ کے رائٹس ہیں وہ اس حوالے سے پروٹیکٹڈ نہیں رہیں گے جب 4 ماہ کے اندر جلد بازی میں ٹرائل کیا جائے گا۔ ایوب صاحب کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے نا، بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ جی ہاں، میں نے صرف ایک مثال آپ کے پیش کی۔ میرے خیال میں شاید ہی ہو جس پہ ایک ایف آئی آر۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں جی۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ جاری کیا کہ ٹرائل کورٹس یعنی کہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں وہ 4 ماہ کے اندر یہ فیصلہ دیں گی ٹرائل
ट्रायल मुकम्मल करेंगी, फोर्टनाइटली रिपोर्ट होगी और अक्यूज्ड के जो राइट्स हैं वो इस हवाले से प्रोटेक्ट करना होंगे। तो बहरहाल जो पीटीआई है वो इसकी मुखालफत कर रही है और फवाद चौधरी साहब ने तो ये भी कहा है। ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, जरा आपके पास स्टैट भी होंगे कि कितने केसेस हैं, चालान कितने पेश हुए, गिरफ्तारियां कितनी हुई थी, उन स्टैट को भी जरा हमें हमारे और सुनने वालों को, देखने वालों को बताइएगा, और बताइएगा कि क्या 4 महीने में ये हजारों की तादाद में जो केसेस हैं उनके चालान कैसे पेश होंगे, पॉसिबल है भी या नहीं? देखिए, उस पर मैं आता हूं। जो आज के रोज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट ने जमा करवाई है, मगर उससे कबल जो इंसदाद दहशत गर्दी का कानून है जो 1997 में पास किया गया था, उसके बाद मुतादिद उसमें तरामीम भी हुई, वो उसका जो सेक्शन 19 है वो इस बात पे पाबंद करता है मुतालका मुअज़्ज़ज़ अदालत को भी और मुतालका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भी कि जब FIR दर्ज होगी, अक्यूज गिरफ्तार होगा, उसके 90 रोज में जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल करना होंगी और उसके बाद उसी तहकीकात की बुनियाद पर चालान ट्रायल कोर्ट में सबमिट करना होगा। और फिर 90 रोज में मजीद 7 रोज एक्सटेंड किए गए कि जब चालान जमा हो जाएगा तो उसके बाद डे टू डे हियरिंग होगी 7 रोज, और 7 रोज में फैसला सुनाया जाएगा। और उस हवाले से अगर ऐसा ना हो तो फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट की भी मुतादिद जजमेंट्स और कानून जो है वो कहता है कि जो मुतालका हाई कोर्ट्स हैं वो उस मुअज़्ज़ज़ जज साहब से पूछेंगी और अगर जरूरी हुआ तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा कि मुकर्ररा मुद्दत में फैसला क्यों नहीं हुआ। अब यहां पर अगर हम देखें तो तकरीबन 700 रोज हो चुके हैं इस वाकये को, लेकिन अभी तक जो आज के रोज रिपोर्ट जमा हुई है कोई एक ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ। टोटल 38 जो पंजाब के इजला हैं यहां पर ये FIR जो हैं वो दर्ज हुई हैं और 319 FIRs हैं ये 38 इजला में, और इसमें जो टोटल अक्यूज्ड हैं उनकी तादाद 35,962 है। और माजरत के साथ जो अरेस्टेड थे उनका जो फिगर मैंने पहले 17,000 बताया वो जो एक्चुअल है वो 11,367 है। 11,367 में से आप ये कह रहे हैं इन दिनों में किसी एक साहब का केस भी जो है वो चालान सबके हो गए, चालान हो गए सबके? जी, ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। 11,367 जो हैं वो तो अरेस्टेड हैं, 24,595 इनमें मफरूर हैं, और जो चालान है, जो हतमी चालान है, वो इन 319 में से 307 FIRs का तो मुकम्मल हुआ है, मगर 12 अभी ऐसी FIRs हैं जिसमें अबूरी चालान पेश किया गया है। और इसकी एक मिसाल ऐसे है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन रहे हैं माजी में और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वो भी इसी तरह के एक मुकदमे में हैं। तो उससे हुआ यह था कि पहले पंजाब की प्रोसिक्यूशन ने एक हतमी चालान जो है वो उनके मुकदमात में जमा करवाया था, मगर बाद में उसे ही अमेंड कर दिया गया और बाद में उसमें ही तब्दीली कर दी गई, जो कि अगेन एक कानून की खिलाफ वर्जी वुकला इस हवाले से इसको क्लेम करते हैं। तो ये स्टैट्स हैं जो अब तक की इतलात सामने आई हैं। अच्छा, तो अब आपका ये ख्याल, प्रोसिक्यूशन में जुर्माने का भी मामला था ना इतनी? देखिए, जी हाँ, वो कुछ इस तरह से था कि मुतहर्रिक प्रोसिक्यूशन की तरह कार्य नहीं बाबू, लेकिन अब वो मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि वसीम हमें कन्वे ये करना चाह रहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये मामला सारा निपटा दिया। वो कहा कि चाह तो ऑर्डर इशू हो गया ना कि 4 महीने आपने कभी आप डिटेल्स में ना जाएं, मुझे 4 महीने बाद जो है हर केस का फैसला सुना कर उन्होंने कहा दिन रात काम करें, उन्होंने एक हवाला दिया। गालिबन क्या ये कि हर 15 दिन बाद जो है उनके दफ्तर में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी प्रोग्रेस की? जी हाँ, वो उन्होंने कहा कि उनके दफ्तर यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दफ्तर में नहीं, चूंकि ये जो ट्रायल अदालतें यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं ये मुताल्लिका हाई कोर्ट्स के मातहत होती हैं, तो वहां के जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि अगर पंजाब की बात करें तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और फिर इन ATC की अदालतों में यानी कि मुल्क भर में 54 है, और उनमें जो पंजाब की अदालतें हैं ATC की, उनके ऊपर एक एडमिन जज होते हैं जो कि एडिशनल सेशन जज होते हैं, तो वो भी इनकी कारकर्दगी को जांचते हैं। तो उन एडमिन जज को और मुताल्लिका चीफ जस्टिस को रिपोर्ट जमा करवाएंगे। PTI के जो यहां पर वकील थे उनके रहनुमाओं के, वो बार बार ये कहते रहे कि इससे हमारे राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होंगे। यानी वो लोग इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे कि 4 महीने में निपटा दिया जाए? जी हाँ, वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि जो फैसल फरीद चौधरी साहब है, फवाद चौधरी के वकील हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा हो, हम इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि चूंकि अब इस पर बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसर्न लोग, वो इसको नहीं तस्लीम
क्वेश्चन कर रहे हो, चैलेंज करने की भी बात कर रहे हैं, तो जो 13 और 14 अप्रैल को इसी नौयत की अपीलें हैं, जब वो समाअत के लिए अगले हफ्ते मुकर्रर होंगी, तो मुमकिन तौर पर अगर ये एक चांस जरूर है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले में कोई अमेंडमेंट भी कर सकती है और इसे हतमी तौर पर जारी भी कर सकती है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम। वो जुर्माने वाली बात अगर 1 मिनट में बता दो। देखिए, उसकी तारीख इस तरह से है कि जब जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो उनकी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जज लगाने पर पंजाब हुकूमत से थोड़ा सा तनाजा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज लगवाए और फिर उन जजेस ने मुतादिद खतूत भी लिखे कि उनके काम में मुदाखलत हो रही है। जिसके बाद पंजाब का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जो उस वक्त के जज थे मलिक इजाज आसिफ साहब, उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया कि ये पीटीआई की तरफ बाइस्ड है, लिहाजा इनसे ये जो ये दरखास्तें हैं ये लेकर किसी और जज को दी जाएं। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने उनकी दरखास्तें मुस्तरद करके 22 लाख का जुर्माना पंजाब हुकूमत को किया था। तो पंजाब हुकूमत उस जुर्माने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में आई, मगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वो जुर्माना जो है वो बरकरार रखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हुकूमत अब ये देखना इनकी देखना, अब ये तो चाहिए ये था कि वहाँ खड़े वकला उस बात, अब फिर कहेंगे मैं गलत वकला को सिखा रहा हूँ। सर गलत पता है कि ये प्रोसिक्यूशन का नाम बदल के नहीं देते हैं। सर देखें, बेंच के सामने ये पॉइंट ये तो पॉइंट रखा जा सकता है कि 700 दिनों में कारकर्दगी है। ये सादा बात करें ना, मैं टेक्निकल बात करता ही नहीं हूँ, सादा सीधी गल 700 दिन एक कारकर्दगी है। तो हुण प्रोसिक्यूशन 4 महीने यानी कि 30 अरबे 4 120 दिन, मतलब इतनी ह्यूज परफॉर्मेंस कैसे दे सकती है? कॉमन सेंस है। तो ये बात बेंच को कन्वे करनी जो उन्होंने नहीं की होगी, पता नहीं। एक ब्रेक जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और बात यह है कि वही चूंकि आखिरी सेगमेंट होता है तो उसमें मेरी मजबूरी होती है कि मैं आपको लंबी चौड़ी बात यह है कि कल जब हम शो कर रहे थे उसी दौरान इत्तला आई थी कि साहब टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है हमारे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ। तो एक बात जो समझ में आई वो ये कि ये फ़ोन कॉल जो है ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने की थी। चले, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात। ये तस्दीक भी हो गई ना कि उन्होंने की। हाँ। अब मेरा जो यानी मसला है वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इस गुफ्तगू के बारे में जो रीड आउट जारी किया है, प्रेस रिलीज, वो उसको रीड आउट, ये तो यानी कि खारजा तो वो मुख्तलिफ बातें कर रहा है। यानी मुख्तलिफ तो नहीं, मकसद ये कि वो जिन चीज़ों पे एम्फेसिस कर रहा है उसका अमेरिका की जानिब से जो वहाँ की स्पोक्स पर्सन टैमी ब्रूस ने जो कुछ दिया है उससे को लगा नहीं खा रहा। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे टू लीडर पर दोनों वज़रा ख़ारजा ने वो जो अफगानिस्तान में जो असला, तुम्हें याद है कल मैंने कहा वही असला माथा ठिनका, लेकिन इसमें उसका जिक्र नहीं है। लेकिन इसमें ज्यादा एम्फेसिस जो अमेरिका की जानिब से जारी हुआ है वो इस बात पे दिया गया है कि क्रिटिकल मिनरल्स, आज ही कॉन्फ्रेंस थी, तो कल यानी इस मिनरल्स को जहन में रखते हुए इंटरेस्ट इन एक्सपेंडिंग कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज फॉर यूएस कंपनीज, कि अमरीकी कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स की तलाश में सरमायाकारी करें। लेकिन ये पाकिस्तानी उसमें रीड आउट में बात नहीं है, इस तरह नहीं है, इतना कैटेगोरिकली स्ट्रेस देकर। अब ये है कि देखो, हम जो मर्जी कर लें, जब से ये दीवाना आया है तो उसने पहली बात ये की यूक्रेन को, कहा कि तेरे कर्जा अदा करना तो तुम मुझे राइट ऑफ वो अपना जो है अपना दे दो। ग्रीनलैंड में कर्जा इसलिए कर रहा है कि वहाँ पे जी बड़े ज़खायर है, वहाँ भी मिनरल एक्सप्लोरेशन। हाँ ठीक, और यहाँ पे भी दिलचस्पी यही है, कब्जा नहीं करना, यहाँ पे दिलचस्पी है, मतलब कि दिलचस्पी थैंक गॉड इतना ही कर रहे हैं। अब मेरा इसमें थोड़ा सा जो है वो परेशानी ये है कि हमने ऑलरेडी चीन को बहुत वसी पैमाने पर इसीलिए इंगेज कर रखा है इस में। लकीली कनाडा है, लेकिन कनाडा के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बड़े गलत नहज पे, वो बहुत गलत नहज पे पहुंचे हुए हैं। बहरहाल इस बात से कतई नज़र जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो दोनों में मौजूद नहीं है वो ये है कि अब ये तो तय हो गया कि हफ्ते के दिन अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू जो है
وہ عمان میں ہوگی. اب یہ طے ہوا ہے. یہ طے ہو گیا. ہاں. اب اس میں ایران فرق راضی ہو یہ گیا نا ہے کہ مذاکرات. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بالواسطہ مذاکرات ہوں گے، مطلب دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوں گے ایرانی، ادھر بیٹھے ہوں گے امریکہ، ون آن ون. جبکہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ براہ راست ہوں گے. اور اس سے پہلے اس نے تڑی لگائی تھی کہ جی اگر یہ ایران کیونکہ اس نے دیکھو مارچ کو خط لکھا تھا نا خامنہئی صاحب کو کہ بھئی مذاکرات کرے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جبکہ اس نے اتنا زیادہ ملٹری بلڈ اپ کر دیا ہوا ہے، اس مہینے کے بس یعنی 15 اپریل تک 2 ایئر کرافٹ کیریئرز پہنچ جائیں گے علاقے میں. ہوتیز پہ وہ مسلسل پہلی بمباری کر رہا ہے. اور میں نے تمہیں یاد ہے پھر تمہیں کہا تھا کہ بھیا B2 بمبار بھی موو کیے ہیں جو وہ تو ادھر ڈیگو گارشیا میں انہوں نے کیا نا. مجھے جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ فرض کرو کہ امریکہ تو ایک ہی بات کہے گا نا کہ آپ اپنے امریکی یہ تو بات چیت ہوگی تو پتہ لگے. ہو سکتا ہے ایران اپنی سٹینڈنگز پہ سے پیچھے نہ. یار اب سٹینڈنگ پہ ہٹ گیا نا. نہیں مذاکرات پہ ہے. مذاکرات پہ آیا تو مذاکرات پہ کل تک تو یہ پوزیشن تھی کہ تڑی لگا کے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے. دونوں نے تڑی نہیں لگا، انہوں نے پیار سے کہا کہ آ جاؤ. اچھا اس وقت تم تھے موجود؟ نہیں یار، اس نے باقاعدہ اس نے اپنا کل پرسوں اپنے ساتھ وہ بٹھایا ہوا تھا اسرائیل کا وزیر اعظم. دیکھو یہ بھی بڑی ایک تمہیں 2 + 2 کرنے کی عادت ڈالو، ایسے نہ کیا کرو. عجیب اتفاق ہے کہ ہفتے کے دن یہ یعنی پرسوں ترسوں آپ کے مذاکرات ہونے ہیں ایران کے ساتھ. ہاں تو آپ کس کو بلوا رہے ہیں، کس سے ملاقات کر رہے ہیں؟ اسرائیلی وزیر اعظم سے. اور اس کو ساتھ بٹھا کے جو گفتگو کی ہے وہاں پہ اس نے کہا ہے کہ اردوان بہت اچھا آدمی ہے، میرا تو بڑا دوست ہے. اور میں نے اس کو کہا یار تم بڑے چلاک آدمی ہو، تم نے آرام سے یوں کر کے کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور شام پہ قبضہ کر لیا، جس پہ جبکہ 2000 سال میں کوئی قبضہ نہ کر سکا. حالانکہ یہ اتنا اس کا مطلب تاریخ کا نالائق طالب علم ہے کہ یہ بھول گیا کہ خلافت عثمانیہ 600 سال تک رہی. تو 600 سال میں شام سارا جو تھا کردی ایریا جو ہے نہیں، یہ بلاد شام تھا، سارا یعنی شام. صوبہ. اٹ واز اے پروونس آف خلافت عثمانیہ. لیکن بہرحال ٹرمپ ہے جو چاہے اس کے منہ میں آئے کہہ دے. بہت تعریف. لیکن اس نے اردوان کی بہت زیادہ تعریف کی. اور یاد رہے کہ یہ کس موقع پہ کر رہا ہے، جب اس کے خلاف ایک وہاں پہ موومنٹ چل رہی ہے. اور ہمارے کچھ دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جمہوریت لانے کو بے چین ہوں گے. یعنی کس موقع پر وہ اردوان کا، اور اردوان کو ایک سٹیپ ایران اور دے رہا. مذاکرات کے لیے گیا ہے تو اس کا مطلب ہے خطرات ٹل گئے اس ریجن کے لیے. کاش میں یہ کہہ سکتا ہوں، اچھا ابھی کاش میں یہ کہہ سکتا ہوں. چلیں جی ٹائم. اب ایران اپنی پوزیشن سے کتنا پیچھے ہٹے گا. لیٹس سی کیا ہوگا. اور ہم اچھی امیدیں رکھنی چاہیے اس خطے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.